السلام علیکم۔ اچھا ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ قریب ہے اور کچھ ہی دنوں بعد ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ آنے والی ہے، جس میں تمام مسلمان سنت ابراہیمی ادا کریں گے، یعنی کہ قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنا ایک پروگرام رکھا ہے قربانی کے مسائل کے حساب سے، چھوٹا سا، جس میں ہم سوالات کا سیگمنٹ رکھیں گے قربانی کے مسائل کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام صاحب ہمیں بتائیں گے اس کے جوابات۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے مطلب ہمیں ایمان ٹی وی نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے۔ آپ ہر سال تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو آج بھی ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے قربانی کے مسائل کے حساب سے۔ تو ہم آپ سے کچھ بنیادی سوالات پوچھیں گے اپنے ناظرین کے انشاءاللہ تعالیٰ کے لیے، آپ ان کو بتائیے گا کیا سلسلہ ہے۔ صحیح۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ مختصر قربانی کی تعریف، مفہوم قربانی کیا چیز ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کو بیسک پتہ چلے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم باقاعدہ اسی طرح کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں کم و بیش 10 سال قیام پذیر رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتے رہے۔ ہاں، یہاں یہ بات کہتا رہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بظاہر ہم دیکھیں تو قربانی فرض یا واجب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اتنا مال و دولت کو ہونا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضا الہی کے لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کے فریضے کو وہ ادا کرتے رہے۔ تو لہذا قربانی یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قربانی جو لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو وہ اللہ اس کے رسول کے نام کی کر سکتے ہیں قربانی؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا بدنی ہو، یا مالی اور بدنی ہو، تمام اعمال اللہ عز و جل کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اب بات یہاں پر آئی، قربانی بھی جب بندہ ادا کر رہا ہے تو اس کے حکم پر، کہ رب کا حکم ہے تو اس کے لیے کر رہا ہے، اور یاد رکھ لیں اس رب کو ہمارے اعمال کی، ہماری نیکیوں کی، ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، وہ تو وراء الورا ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ اب رہا اس میں ہمارے لیے فوائد، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قربانی ہم ادا کرتے ہیں، اس میں اپنے عام مرحومین بالخصوص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے دیگر اسلاف اکابرین کے نام سے کی جا سکتی؟ جی ہاں، بالکل کی جا سکتی ہے، بلکہ یہی سنت مبارکہ بھی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت، مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ فرماتے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سینگ والے مینڈے کو لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لٹایا، اچھے طریقے سے چھری تیز کری۔ اس سے قبل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ذبح فرماتے، حضور علیہ السلام جو الفاظ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، اللہ کے نام سے اے اللہ، اسے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو لہذا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی کی۔ تو لہذا قربانی جو ہے نا عام مرحومین کے لیے، اپنے مسلمان والدین کے لیے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے اسلاف کے لیے، اکابرین کے لیے کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے سعادت دی ہے، توفیق بخشی، تو بلکہ اس کو تو چاہیے کہ وہ ایک قربانی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بھی کرے، کہ اس کا دنیا کے اندر تو اس کو فوائد ملیں گے، لیکن میدان محشر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم خاص میں آ جائے گا۔ بلکہ اچھا، یہ عمل کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سال 2 قربانی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میری جانب سے قربانی کرنے، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو لہذا یہ تو ماشاءاللہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی ہو جائے گی کہ جن کو اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی قربانی کے، بلکہ میں تو شاکان رسول سے کہنا چاہوں گا، الحمدللہ ہم تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، بلکہ بڑی اچھی بات اگر میں آپ کو پیغام پہ دیتا چلوں، بسا اوقات میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ، جو شوقیہ طور پر جو اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، قربانی کرنے والے ہیں،
تو وہ الحمدللہ اپنے حصوں کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے نام کا حصہ بھی رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، دیگر ہمارے اسلاف کا نام بھی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ غوث اعظم اور دیگر اپنے اکابرین کا نام بھی رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کے نام کی قربانی کرنا باقاعدہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ امام صاحب یہ بتائیے گا، یہ جیسے ایک گھر میں ماشاءاللہ سے 4-5 افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے صاحب حیثیت ہیں ماشاءاللہ سے، تو کیا وہ الگ الگ قربانی کریں گے یا وہ ایک ہی گھر میں ایک قربانی ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے دیکھیں جس طرح آپ نے الفاظ کہنا کہ سارے صاحب حیثیت ہیں، اب صاحب حیثیت سے مراد ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اچھا کھانے پینے والے دکھنے والے ہوتے ہیں، گاڑی مطلب نوکر چاکر، جہاں شریعت کے اندر جو ہے جو صاحب حیثیت مطلب مالی لحاظ سے، جی ہاں، شریعت طور پر جو ہے مطلب اگر وہ شخص غنی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اب وہ کسے کہتے ہیں صاحب استطاعت؟ اس کو اور اگر میں آسان کرنا چاہوں عوام الناس کے لیے، وہ مالک نصاب ہو، اگر وہ مسلمان ہیں، مرد عورت چاہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو، وہ مالک نصاب ہے اور مقیم ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مالک نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنا رقم مالیت یا اتنا تجارت کے مال موجود ہے، یا پھر جو اس کی ضرورت ہیں زندگی کے اندر اس سے ہٹ کر جو اس کے پاس چیزیں ہیں، اگر اس کو رقم ایک جگہ کی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یہ ہر بندہ گھر کا اپنا افراد دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر اگر خاتون ہیں تو دیکھ لیں میرے پاس کتنے اللہ کی توفیق سے زیور وغیرہ موجود ہے، مرد ہے تو دیکھ لیں سیونگ میں کتنے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، بانڈ میں کتنے ہیں، بی سی او کے طور پر کتنے ہیں، ضرورت زندگی۔ اچھا ضرورت زندگی کی تعریف کر لوں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جس کی انسان کو حاجت ہوتی ہے، دیکھیں رہنے کا گھر ہے، آنے جانے کی سواری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ضرورت کے اندر مثال موبائل بھی آپ کا آ جائے گا، گرمی کی شدت ہو تو ٹی وی اے سی بھی آ جائے گا، اگر ٹی وی وغیرہ ہے جس سے مطلب آپ دین سیکھتے ہیں وہ بھی، کمپیوٹر وغیرہ بھی آ جائے گا۔ ہاں اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، زینت کی بہت ساری چیزیں ہیں، صوفے ہیں، زینت کے ٹیبل ہیں، پردے ہیں، تو اب یہ جس کے اس میں ہوں گی اس شخص مالک ہوگا وہ اپنا حساب لگا کر، اس کے لیے علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائے، ایک کاپی پینسل لے کر اب آپ ہر بندہ اپنے گھر کا دیکھ لے گا میرے پاس کیا کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر مرد ہے، وہ مثال کے طور پر اس کے پاس اتنے پیسے رقم بانڈ کے ہیں، اتنے سیونگ بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اتنے مثال کے کیش کی صورت میں گھرے پہ رکھیں، اب ان سب کو ایک جگہ کر، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی ابھی 2025 کے لحاظ سے اگر 2.25 لاکھ تقریباً اگر وہ بن رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ اسی طریقے خاتون ہیں، اکثر ہماری بہنیں بولتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سونا تو ہے لیکن 7.5 تولہ نہیں ہے، تو اب اس میں بھی دیکھیں ذہن نشین رکھیں، ہاں بالکل آپ سے کہنا ہے اگر صرف سونا ہو تو اس کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، 7 تولہ بھی ہونا، اس کے علاوہ کوئی دوسری جنس نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونا 1 تولہ بھی ہے اور ساتھ میں علماء فرماتے ہیں اگر کچھ پیسے بھی ہیں، 100 روپے ہیں، 500 روپے ہیں، تو اب یہ ہو گئی 2 جنسیں۔ جب 2 جنس آ جاتی ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نا مطلب 52.5 تولہ چاندی کا جو ہے رقم کی ویلیو کی جو ہے نا مطلب یہ کہ تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 500 روپے بھی ہیں اور 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونے ہی تقریباً 2.5 سے اوپر کا جا رہا ہے، تو خود بخود 2 جب جنس ہو جائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم 2.25 لاکھ تھی، جبکہ ان کے پاس تو 2.5 لاکھ سے اوپر پیسے موجود ہیں، تب ان کو قربانی کرنی ہوگی۔ یاد رکھ لیا جائے، ان کو قربانی کا فریضہ ادا کرنے کو خوش دلی کے ساتھ، اچھے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیں کیا کیا چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اس کا حساب لگا کر اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس کی قربانی ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوا اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں جی اور صاحب حیثیت ہے، 5 الگ الگ کریں گے؟ جی بالکل، 5 کو اپنی الگ الگ قربانی ادا کرنی ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی آپ ایڈ کر لیں تو آسانی ہو جائے، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر ایک بکرا لے آیا جاتا ہے اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، حالانکہ قربانی تو مطلب جیسے آپ کے قول کے مطابق 5 بندوں پر لازم ہو رہی تھی، اب وہ ایک بکرا اگر ایک نہیں بلکہ سب کی طرف منسوخ کر دے گا تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، تو ایک کی طرف سے متعین کر کے کم از کم ایک کے لیے ادا کریں، اور جن پر 4 لازم ہیں وہ بھی اپنی اپنی الگ جو ہے قربانی ادا کریں۔ تو ناظرین ہم دیکھ لیا آپ نے، یہ بہت مطلب اہم مسئلہ ہے، تو جن کے گھر 5-6 افراد ہیں صاحب حیثیت تو وہ مطلب ان کو الگ الگ قربانی کرنی پڑی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ یہ بھی سوچیے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے کچھ ایسے گھر بھی دیکھے ہیں الحمدللہ، تھوڑے سے اپنے چھوٹا تجربہ آپ کہہ لیں، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر مطلب مثال کے ہر سال قربانی کا مطلب بکرا آ رہا ہے مثال کے طور پر، اب وہ کیا ہو رہا ہے، پہلے مطلب پچھلے سال دادا کے لیے تھا، اس سال دادی کے لیے ہوگا، اس کے بعد والد صاحب کے، یہ ترتیب جس سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، لیکن ہم پھر لوٹ پھر کے وہیں یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا ہم بھائی نے، لیکن یہ نہیں ہوگا، دیکھیں اس کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہیں دادا دادی، والد والدہ، بھائی بہنیں، ان کے اندر واجب کس پہ ہو رہی ہے؟
کون صاحب استطاعت ہے، کون مالک نصاب ہے. تو اب اگرچہ دادا مثال کے طور پر عمر بزرگی کے اعتبار سے عمر میں بڑے ہیں، خاندان کے اعتبار سے بڑے ہیں، اگرچہ آپ کے گھر کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، اور اگر مثال کے طور پر دادا کی جو مطلب یہ کہ پوتا ہے، اس کی جو بہو ہے، ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ کو جو ہے نا مطلب بہو کے نام کی قربانی کرنی ہوگی، مطلب بیٹی اس بیٹی کے نام کی قربانی کرنی ہوگی. بسا اوقات بیٹے پر لازم ہو رہی ہوتی ہے، ان کی زوجہ پر لازم ہو رہی. تو یہ ذہن نشین رکھ لیں، یہ جو نا ہمارے یہاں جو مطلب یہ خاندانی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس پر واجب ہے، اس کی طرف سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی پائیں گے، اور آخرت کے اندر بہت اجر عظیم انشاءاللہ رب العالمین عنایت فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا امام صاحب، پچھلے آپ نے مطلب جو عورت کا بتایا کتنے زیور پہ قربانی کر سکتی ہے، تو ہم اس کا ہم سوال پہ بھی یہ کر لیتے ہیں کہ عورت کے پاس کتنا زیور ہونا چاہیے جس پہ وہ قربانی اس پہ واجب ہو، یا اس کا شوہر اگر کوئی بیوہ ہے تو جیسے اس کے بعد کتنی دولت چھوڑ کے گیا تو اس کے حساب سے تو بتا دیں اس کے بارے میں آسان لفظوں میں. جزاک اللہ. دیکھیں یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ مطلب ہے کہ مالک نصاب جو شریعت نے بتایا ہے کہ اتنا مال اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی. اب مثال کے وقت کسی عورت کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور دوسری جنس اگر موجود ہے تو شریعت کہے گی اس پر قربانی واجب ہے. یا مثال کے طور پر اگر کوئی جاب کرنے والی بہن ہے اور مطلب اتنی سیونگ ہر روزانہ ہر مہینے بچاتے رہتی ہے کہ جس پر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے وہ سیونگ، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی. بالکل جو ہے نا مطلب یہ ذہن رکھ رہے ہیں مالک نصاب جو ہوں گے ان پر قربانی جو ہے نا مطلب یہ کہ لازم ہوگی. اب یہ اگر مثال کے طور پر جنس ایک ہو تو وہ اگر مثال کی تو وہ پھر پوری کیٹیگری ہونی چاہیے، مطلب یہ 7.5 تولہ ہونی چاہیے، اس سے کم ہوگی تو نہیں ہوگی. لیکن جنس بسا اوقات ہوتا نہیں ہے ایسا. عمومی طور پر خواتین کے پاس جو ہے نا مثال کے طور پر اگر 2, 3, 5 تولے بھی ہے تو کچھ نہ کچھ دوسری جنس مطلب چاندی بھی ہوتی ہے بسا اوقات، یا پھر پیسے وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے جس پر جو ہے نا ان پر قربانی لازم ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو قربانی ادا کرنی ہوگی. اور نہ کرنے کی صورت میں کل بروز قیامت جو ہے نا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی اور رب العالمین کے غضب اور عتاب کا شکار ہونا پڑے گا. بس تھوڑا سا یہ بتا دیں، جیسے کوئی عورت بیوہ ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس ہے مطلب جو بھی ہے تو وہ کر سکتی ہیں، یعنی بالکل ان کو کرنا پڑے گا. بلکہ ان کو حالانکہ وہ بیوہ ہے، یعنی کہ کوئی لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، ظاہر سی بات ہے. مثال کے طور پر اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ان کے پاس اللہ رب العالمین کی توفیق سے جب وہ رخصت ہو کر آئی تھی تو اتنا سونا یا زیور یا اتنے معاملات تھے یا ضرورت زندگی سے سامان ان کے پاس، اگر اس کو رقم اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے تو شریعت کہے گی. اچھا ایک بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نا مطلب آپ یہ دیکھیں شریعت کہتی ہے قربانی آپ پر لازم ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پوری بڑی گائے لانی پڑے گی. مثال کے طور پر 7 حصوں والا جانور پر آپ ایک حصہ لے لیں. اگر آپ تھوڑی سی مطلب مشکل میں چل رہے ہیں اور شریعت کی طرف سے آپ کو قربانی بھی ہو گئی ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے، ایک حصہ لے لیجیے. 25-30 ہزار روپے کا تقریباً ایک حصہ چل رہا ہے. وہ حصہ ادا کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین کے جو حکم ہے اس سے آپ جو ہے سبکدوش ہو سکتے ہیں. ٹھیک، صحیح. امام صاحب یہ بتائیں، جیسے گھر میں محرومین ہوتے ہیں، جیسے والدین کسی کے ماں باپ انتقال کر چکے تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے، نام کی کر سکتے ہیں، بالکل کی جا سکتی ہے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو ہے اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے جو ہے سالس کیوں قربانی کرنے والے کے لیے حدیث مبارک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا، یہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی. تو یقیناً دیکھیں جہنم سے بچنا ہمیں بھی ہے، ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم یقیناً دعائے خیر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی تو ان کے لیے آتش جہنم سے حجاب بھی ہو جائے گی اگر ان کے اعمال میں اگر کوتاہی ہو یا اور پل صراط پر مطلب یہ پار کا جو نا یہ سبب اور ذریعہ بنے گی تو بالکل مرحومین کے لیے کی جا سکتی ہے قربانی. اور باقاعدہ ہم نے جیسے ابھی پچھلے سیگمنٹ کے اندر جو مطلب سوالات چل رہے ہیں اس کے اندر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مبارکہ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قابل مبارک بتایا کہ آپ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک اور سوال بتا دیں، اس کا جواب بتا دیں کہ میاں بیوی دونوں کماتے ہوں ماشاء اللہ سے تو دونوں پہ الگ الگ قربانی واجب ہوگی؟ بالکل بالکل. اگر دونوں کماتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر اب اس کو اس طرح ایڈ کر لیجئے، اگرچہ کماتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ جو ہے مثال کے طور پر اگرچہ ہینڈسم سیلری کیوں نہ ہو، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، لیکن ان کے اخراجات اتنے ہیں یا انہوں نے مثال سیونگ وغیرہ ایسی کی ہوئی معاملات کہیں چلے جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچتا ہے، بالکل کچھ نہیں بچتا ہے، تو پھر تو دیکھیں قربانی نہیں ہوگی اگرچہ انسان جتنا بھی کماتا ہو. لیکن اتنا بچ جاتا ہے کہ جب جو قربانی کے دن ہیں 10 11 12 اس میں شریعت کی طرف سے وہ مالک نصاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اس سے زیادہ رقم کی ان کی ویلیو ہے ان کے پاس موجود،
کسی صورت میں بھی ہو جیسے ہم نے آپ کو کہا، تو اب اس پر اگر دونوں پر ہے تو دونوں پر لازم ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو کسی ایک پر بھی لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر اس طرح ہو سکتا ہے جیسے دونوں ملا کے کر لیں، جیسے دونوں ملا کے پیسے بانٹ کے دونوں میاں بیوی ملا کے دیکھیں اب اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر اگر دونوں ملا کر رہے ہیں تو لازم کس پر، اگر دونوں پر ہے تو دونوں ملائیں گے تو پھر 2 حصے لینے پڑیں گے، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ اگر دونوں ملا کے کر رہے ہیں، زوجہ پڑتی تو شوہر ان کی ہیلپ کر سکتے، لیکن حصے کو کسی ایک کو متعین کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر کسی جیسے زوجہ پر ہے، اگرچہ دونوں ملا لیں لیکن ایک کا متعین، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم دونوں ملا رہے ہیں تو دونوں کا ایک حصہ، ہم دونوں ملا رہے ہیں تو دونوں کا ایک بکرا، اس طرح نہیں کیا جائے گا، اس طرح تو پھر کسی کی بھی قربانی وہ ادا نہیں ہو۔ صحیح۔ اچھا امام صاحب تھوڑے سے اب جانور کے اس میں آ جاتے ہیں، قربانی کے مطلب جانور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں جانور قربان کرتے وقت کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، اور جو قربانی کر رہا ہوتا ہے، جو چھری پھیر رہا ہوتا ہے، اس کو قربانی کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے تاکہ حلال طریقے سے بالکل ہو، کیونکہ اس میں بہت احتیاط لازمی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں آپ۔ دیکھیں مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے نا کچھ شریعت نے بھی ہمیں بہت ساری اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ مطلب یہ چھری کو پہلے قبل از تیز کر لینا چاہیے۔ بس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب جانور کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد چھری تیز کی جاتی ہے، علماء نے فرمائی یہ اذیت ہے جانور کے لیے۔ یا پھر مثال کے طور پر آپ جو ہے نا مطلب پہلے اس کو لٹا دے گا، پھر پتہ چلا ہو بھائی اس کو پانی وغیرہ نہیں پلایا کھانا، تو یہ سب چیزیں الحمدللہ ہماری یہاں اکثریت تو ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے، جب ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی چھری وغیرہ تیز کر لی جاتی ہے اور اس کے کھانے پینے کا اہتمام کر لے، تھوڑا اس کو چلا پھرا بھی لا جاتا ہے۔ اب جب قربانی کا جانور ذبح کرے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کا جو نا رخ جو نا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ذہن نشین رکھیں۔ اچھا اس کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بنا ہوا ہے مثال کے طور پر 10-12 قدم کی دوری پر، اب اس کو کیا کیا وہیں جو ہے نا کسائی نے آ کر گرا دیا ہے، اب جو ہے نا معذ اللہ اس کو گھسیٹتے ہوئے مطلب بھائی گھر کے پاس کاٹنا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کچھ اذیتیں ہیں جو ہم جو نا بے جا، وہ تو جانور ہے کسی سے نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن رب العالمین تو اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور کل بروز قیامت کہیں ایسا نہ ہو وہی تکلیف اور اذیت آپ کو اگر لٹا دیا جائے اور گھسیٹا جائے تو کیا ہو، بس اوقات کھردری زمینیں ہوتی ہیں اور اس کو لٹا دیا گیا پھر وہ گھسیٹتے ہوئے علماء نے فرمایا نہیں بھائی، بس اوقات گرانے سے پہلے جو ہے نا قبلے کا تعین نہیں کیا گیا، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی قبلے کا تعین، پھر اس کے پورا اس کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو علماء نے فرمایا قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا یہ فرض واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مزید تکلیف ہوگی گھسیٹ کر لانے میں، اس کا قبلے سے ہٹ کر آپ اگر ذبح کریں گے تو بھائی آپ ایسے ہی کر دیجئے، اس کو مزید تکلیف نہ دیجیے، علماء فرماتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر آپ نے بالکل اچھے طریقے سے سارے معاملات کو انتظام کر اب آپ نے تھوڑا بہت اگر 19-20 دیکھیں گرانے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی تکلیف تو شریعت کہتی ہے جو نا اس کی اجازت دی جائے گی۔ اب لیکن اس کے اندر بھی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جانور کو رسیاں باندھی جا رہی ہیں، جی نہیں وہ آج کل ایک نئے طریقے بھی آ گئے ہیں کہ جانور کو رسی باندھ کے ہلکا سا کھینچو نا تو خود بخود ہی وہ گر جاتا ہے۔ تو وہ اگر جتنا دیکھیں قربانی کے جانور کو اس کی آخری آرام گاہ تک حدیث کس طرح کے لفظ ہیں کہ احسن انداز میں لے کر جاؤ۔ اب ہم اور آپ دیکھ لیجیے ہم کس احسن انداز کو اختیار کرتے ہیں، اگر اس کو گھسیٹ رہے ہیں اس کو مطلب یہ کہ مطلب معاذ اللہ سے معاذ اللہ ایک طرح سے امام صاحب تماشا سا ہو گیا، بچے سب جمع ہو جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو تماشا ہی سا ہو گیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یہ تماشے کی وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ بڑے خطرناک واقعات بھی ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جانور بھپر بھی جاتا ہے، بے قابو بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جو جتنے تماشائی ہیں اس میں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہوتے ہیں، پھر وہ جو نا وہ اس کی جو نا مطلب یہ کہ مطلب غصے کا کہہ لیں بے قابو کا جو نشانہ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا تماشے سے بچا جائے، کھڑے ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مطلب شرعی طور پر جو ہے مطلب یہ کہ منع نہیں ہے، لیکن جو ہے مطلب اس ٹائم جو ہے پھر وہ شور و گل بسا اوقات ہو رہا ہوتا ہے، اس کو گرنے دیں۔ اگر قبلے کا تعین ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کھردلی زمین ہے تو اگر قبلے کی طرف رخ نہیں بھی علماء نے فرمایا، کیونکہ سنت ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے جس سے قربانی آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، بالکل آپ کو قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ پھر حضور کی جو تعلیمات ہے، جب گرنے کے بعد حضور السلام اس کے اپنا سیدھا جو پاؤں مبارک ہے اس کے پہلو پر رکھ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر حضور علیہ السلام اس کی جو ہے گردن کو ذبح کرتے، اور جب اس کی جب گردن ذبح کی جائے گی تو اس میں 4 رگیں ہیں، علماء فرماتے ہیں اس میں سے اکثر کا کٹ جانا، سمجھ لیں جانور مطلب 4 ہے تو اس میں 3 کا کٹ جانا ہے، چاروں میں سے آدھی سے زیادہ بھی کٹ گئے عموماً ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ۔ بس یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چھری اچھی سے تیز کر لیجئے، اور چھری واقعی چھری لیجئے، کیونکہ بس اوقات ہمارے یہاں نسلی کسائی جو ہوتے ہیں اور اصلی وہ تو ان کے پاس تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے وہ ایک مارتے ہیں تو مطلب پورا ایسا لگتا ہے شاید گرا ہی باہر آ گیا، لیکن عمومی طور پر گھر کے جو مطلب جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ سال کے پہلے مطلب 3 دن کے جو کسائی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ بڑی مطلب دیکھا گیا ان کی طرف سے پھر وہ اذیتیں ملتی ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ نے اتنا مال خرچ کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں، تو اس میں جو نا مطلب یہ کہ مطلب ناقص کام نہ کیجیے، ایسے کسائیوں کا انتخاب نہیں کیجیے جو جانور کو بھی اذیت دے رہے ہوں، اور پھر یہ بسا اوقات ایسا دیکھا ہے جانور کی گلا کاٹنے کٹ ہی نہیں رہا کیونکہ چھری نہیں چل رہی ہے، تو اس طرف بھی جو نا مطلب ہمیں خوب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر جب ذبح کریں تو اتنا ہی نہ کاٹتے چلے جائیں کہ پوری گردن ہی اڑا دیں
مطلب لفظ ہیں کہ جو نا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اتنا کاٹنا ہے کہ گردن ہی جو نا مطلب یہ کہ جسم سے جدا ہو جائے، اس کو جو نا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کو پھر ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا چھوڑ دیا جائے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا کسائی حضرات جو واقعی اسپیشلسٹ جسے کہتے ہیں نا، جو جیسے ہمارے کہتے ہیں نسلی ہوتے ہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو بڑے ہبڑ دبڑ میں ہوتے ہیں، وہ تو آپ کا بالکل انتظار نہیں کریں گے، وہ تو بس وقت آنے کا انتظار نہیں کرتے، گرا کے کیونکہ ان کو آگے پیچھے کرنا آگے جانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ان کا سیزن ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہم یہ نہیں کہیں گے ان سے آپ لڑیں، پیار سے محبت سے جتنا ہو سکے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ وذکر فإن الذکر تنفع، سمجھاؤ کہ بے شک مسلمان کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد بس اوقات ایسا دیکھا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 پاؤں اگر اس کو باندھ کے بھی کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات، 1 پاؤں چھوڑ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ تاکہ وہ جب وہ ہلائے گا تو اس کی جو مطلب جو خون کی روانگی ہے وہ نکل جائے گی۔ چاروں بھی باندھ لیتے ہیں تو بس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی اس کو ذبح ہی کیا تھا، پھر جو بس اوقات کسائی حضرات ہیں اس کے دل میں یا اندر کی طرف جو اس کی چھری مار کے اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانور ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، تھوڑی دیر میں اس کو پانی اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ پانی پیٹ دباتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات یہ جو نا بے جا تکلیفات ہے۔ آپ مثال کے طور پر ابھی کوئی انسان مر رہا ہو، اگر اس کے ساتھ آپ یہ کیفیت کریں تو سامنے والا آپ کو ظالم اور کیا کچھ نہیں کہے گا، الامان والفیر، تو یہ تو بے جان ہے۔ تو لہذا اس میں ہمیں اور زیادہ توجہ کرنے کی، بلکہ بخاری کی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک بلی پر ظلم کرنے کی، روایت میں مضمون ذکر کر رہا ہوں، کہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ تو ظلم کیا تھا کہ اس کو اس نے بند کر دیا تھا، اور ایسا بند کیا کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ تو لہذا ایسا ظلم نہ کیا جائے، وہ بے زبان نہ کہہ سکے، اور پھر اس مطلب ظلم کے ساتھ وہ آخری آرام گاہ تک جائے، تو پھر کل بروز قیامت ہمارے لیے بھی جو یہ عمل جو ہے نا وہ باعث گرفت ہو سکتا ہے۔ یقیناً ٹھیک امام صاحب یہ بتا دیں، اسی میں جو جب چھری پھیرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی بچہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں مطلب دعا پڑھنا بھی جو ہے نا مطلب سنت مبارکہ ہے، اور اچھا ہے کہ آنی چاہیے۔ دیکھیں ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم بڑا مال اور دولت خرچ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے جب بات آتی ہے نا تو وہ سیکھنے میں ہم اپنے آپ کو، حالانکہ مختصر سی دعا ہے آپ کے یہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ پھر ایک اور دعا، اللہم ربنا تقبل منا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم۔ اگر کوئی دوسرے کی طرف سے مطلب کوئی دعا پڑھ رہا ہے اور قربانی کی، تو منی کا استعمال کر دیں گے یہاں پر لفظ کہ اے اللہ اس کو قبول فرما، جس طرح تو نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول کی طرف سے قبول فرما۔ اگر کسی دوست کو نہیں بھی یاد ہے اور وہاں پر کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب یا کوئی مطلب پڑھنے والا بندہ موجود نہیں، تو پھر آپ گھبرائیں نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، بس یہ ذہن نشین رکھیں، جن کے نام کے حصے ہیں اس کو ذہن کے اندر متعین کر بسم اللہ اللہ اکبر سے آپ جو ہے نا اتنی آواز سے آپ کے کان سن سکیں۔ اچھا اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، بس اوقات جیسے آپ کسائی سے کروا رہے ہیں تو بس اوقات کسائی بھی آپ کے ہاتھ، تو اس کا بھی پڑھنا لازم ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ سوچ کر کے اس نے پڑھ لی ہوگی، میں نہیں، ہم دو اگر ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا میں پڑھ رہا ہوں تو آپ نے چھوڑ دیا، آپ پڑھ لیں تو میں چھوڑ دی، تو جتنوں کے ہاتھ ہوں گے سب پر جو نا باواد بلند، ورنہ ایک نے بھی چھوڑی تو جانور آپ کا حرام ہو جائے گا۔ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کسائی کے ساتھ بھی۔ اگر جی یعنی کہ مطلب جب ہم قربانی کریں گے اور جب ذبح کریں گے تو مطلب قربانی کرنے والا کسائی دونوں پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں کا آواز سننی چاہیے، دونوں پڑھیں گے، نہیں تو ایک نے بھی نہیں پڑھی تو پھر بہت مسئلہ ہوا قربانی کے۔ اچھا اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یہ بھی، یہی نہیں، آپ اس کے علاوہ بھی ہم جو خرید و فروخت بسا اوقات مرغی وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے ہمارے کچھ بھائی ہیں ماشاءاللہ، آج کل جو سوغات ہے پاکستان کی گٹکے ماوے وغیرہ وہ منہ میں ہوتے ہیں اور وہ ایسے کر کے مطلب کر کے ڈال دیتے ہیں، اور بھائی آپ ان کو کے لیے بولے بھائی فوراً ہی کاٹنے سے قبل، یہ نہیں کاٹنے کے بعد اس کو بتا رہے ہو جانور کو بھی آپ جو ہے نا حرام کر رہے ہیں، فوراً کہتے ہیں بولے بھائی آپ یہ گٹکا منہ سے نکالیے، اس کو آپ تھوک دیجئے، آپ چاہے مجھ سے اس کے پیسے لے لیجیے گا، بھائی ہمیں حلال جانور اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم جو ہے نا اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہی کھائیں گے، آپ اس کو نکالیں کلی کریں اور باواز بلند میرے سامنے اتنی آواز سے کہ آپ کے کان بھی سن لیں، تو اس طرح جانور کو جو ہے نا ذبح کیا جائے۔ ہاں اچھا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے مثال کے طور پر عبداللہ بھائی مثال کے طور پر ذبح کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر پیچھے سے کسائی آ رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ جیسے آپ ذبح کر کے اس کو بھی بولیں بھائی آپ بھی پڑھیے ساتھ ساتھ، مطلب جو مزید وہ آگے گلا کاٹے گا جو بھی کرے گا، تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ صحیح ہے۔ امام صاحب یہ بتائیے گا قربانی کے جانور کی جو گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی کہ ہم 3 حصے ہوتے ہیں اس کے،
شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ دیکھ قربانی کا جو جانور ہے اس کے جو نا شریعت فرماتی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. سب سے پہلا حصہ جو ہے نا مطلب اولاً تو دیکھیں قربانی رب العالمین نے رکھی اسی لیے تاکہ جو ہے نا جن کو پورے سال بھی میسر نہیں ہوتا آسان لفظوں میں اگر یہ کہیں تو ان کے لیے ان کے گھر تک بھی جو ہے مطلب یہ کہ نعمت اللہ رب العالمین کی جو ہے یہ پہنچ جائے. تو علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے نا غربا کے لیے نکالا جائے. دوسرا حصہ جو آپ کے رشتہ دار احباب ہیں ان کے لیے رکھا جائے. اور تیسرا جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے لیے بھی اس میں سے بلکہ اپنے لیے تو بلکہ علماء نے فرمایا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس ہی کے گوشت سے آپ جیسا ہماری عمومی طور پر جانور ذبح ہونے کے بعد کلیجی وغیرہ سے اس کے گوشت سے جو ہے مطلب یہ کہ آغاز ناشتہ کیا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے سنت ہے. اچھا وہ اس دن روزہ نہیں ہوگا, یہ ذہن نشین رکھیں. اکثر لوگ اس کو روزہ رکھنے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے قربانی کے جانور سے نہیں یہ روزہ نہیں کہلاتا, کیونکہ اس دن تو سختی کے ساتھ روزہ نہ رکھنے کی جو ہے نا مطلب حکم دیا گیا ہے. کوئی رکھے گا بھی تو اس پر توڑنا لازم ہے. ہاں یہ کہ اللہ نے آپ کو قربانی عید کی نماز پڑھنے جائیں تو کچھ کھا کے جائیں یعنی کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ میٹھی عید ہے مطلب عید الفطر ہے, یہ اس کا ہے سلسلہ. اس میں حکم یہ کہ ہاں ویسے اگر آپ ناشتہ کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں, ویسے کھانا چاہے میٹھی چیز. میرا مقصد ہے جیسے عید کی نماز سے بولتے ہیں قربانی سے روزہ کھولیں گے, وہ قربانی تک یعنی کہ بھوکے رہیں گے, وہ چکر نہیں ہے. نماز سے پانی وغیرہ پینے لگے مقصد یہ کہنے کا مطلب اکثر جو لوگ اس کو روزے کا کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں نا یہ روزہ نہیں ہے. ہاں لیکن مثال کے طور پر اتنی دیر تک بھوک پیاس رکھنا ہے یار, جانور ذبح ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں اپنے جانور کے گوشت سے مطلب آغاز ناشتہ کروں گا تو پھر وہ تم یہ تو سمجھ لیں یہ تعلیمات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صحیح. اچھا اس کی تقسیم کا حصہ جو مطلب شرعی حکم کا ہے جو ایک حصہ رشتہ داروں کو جی. اچھا اس میں دیکھیں, اچھا میں ایک بار یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ حدیثیں نا 2 طرح کی ہمیں ملتی ہیں. جب قحط سالی کا دور تھا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رکھے. تو اب جو ہے نا مطلب یہ کہ صحابہ کرام علیہ 3 دن سے زیادہ نہیں, مطلب جیسے ذبح ہوتا تو اس کے بعد جو ہے نا جتنے غربا ہوتے تھے 1-2 دن کے لیے اپنے لیے رکھ لیتے. پھر جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو مزید وسعت دے دی, اسلام رونق پذیر ہوا اور جوک در جوک دین پھیلنے لگتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم چاہے تو اپنے گھر پہ بھی رکھ سکتے. تو علماء نے فرمایا دیکھیں شریعت کو پسندیدہ عمل تو یہی کہ 3 حصے کریں. کیا؟ ایک غربا کے لیے, دوسرا دوست احباب رشتہ داروں کے لیے, تیسرا جو ہے اپنے لیے. لیکن اگر کسی کے افراد خانہ زیادہ ہیں علماء فرماتے ہیں اور اتنا زیادہ مطلب اس پہ مستحکم نہیں ہے, وہ صاحب استطاعت خاندان بڑا ہے مثال کے طور پر, تو پھر وہ جو نا مطلب مثال کے طور پر چاہے تو وہ پورا جانور, لیکن یہ کہ رشتہ داروں وغیرہ کو کچھ مطلب لوگوں کو میری نظر مثال کے طور پر اڑوس پڑوس کو دینے کے بعد اس میں تقسیم کر سکتا ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بلکہ مثال کے طور پر جن کی قربانی ہو رہی ہے ان سے ہٹ کر لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک. امام صاحب یہ بتائیے گا جیسے قربانی سے جیسے چاند دکھنے سے پہلے لوگ ناخن بال کٹواتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں کٹوا سکا اور بعد میں اس کو مطلب کٹوانا ہے چاند دکھنے کے بعد یا قربانی کے پہلے تو کٹوا سکتے ہیں وہ؟ جزاک اللہ. اچھا دیکھیں ہاں یہی بس اوقات یہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی مثال کی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ چاند ہو جائے گا, یا علم میں نہیں تھا, یا ہم سوچا تھا کر لیں گے لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے وہ عمل. کہ حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے بال ناخن وغیرہ نہ ترشوائے. کب تک؟ اپنی قربانی کو ادا کرنے تک. اب یہ جو حکم ہے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مثال کے اگر ہم درمیان کے اندر کٹوا لیتے ہیں تو کیا قربانی تو کہیں ایسا نہیں اس پہ کوئی فرق پڑ جائے, قربانی نہیں ہوگی یا کوئی قربانی. بھئی یہ مستحب عمل ہے, یہ حکم استحبابی ہے. کوئی اگر کر لے تو جتنا گڑ میٹھا, قربانی کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ اس عمل کا ہو. بلکہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے, علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حج کے دوران جو حاجی حضرات ہیں وہ بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوتے ہیں, ان سے مشابہت کی وجہ سے کہا گیا ہے. اور بلکہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے, جیسے کہہ سکتے ہیں ہم غریبوں کی قربانی, تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو اس کو چاہیے اپنے ناخن بال وغیرہ نہ ترشوائے 10 دنوں تک. مفہوم اس طرح کا ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو جو کر رہے ہیں اگر وہ کریں گے تو دگنا ثواب ہے, اور جن کے پاس استطاعت نہیں اگر وہ اس حدیث پر عمل کر لیں گے تو پھر لہٰذا ان کو بھی اللہ قربانی کا ثواب عطا. لیکن اب کوئی نہیں کر سکا, کرنے والا ہے جو بھی, تو لہٰذا اگر بیچ میں کٹوانا چاہے کٹوا سکتا ہے, کٹوا لیے تو نہ قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ کوئی کسی کے کروانے سے اس کو کوئی گناہ وغیرہ ملے. یہ حکم استحبابی ہے. صحیح. اچھا امام صاحب آخر میں آپ ہمیں یہ بتا دیں قربانی مطلب کہ کون کون سے جانور پہ واجب ہے, کون کون سے جانور پہ کرنی چاہیے مرغی کے علاوہ؟ جی جزاک اللہ. دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو نا بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کیا گیا ہے رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں. تو علماء اس کے اندر فرماتے ہیں کہ مطلب اونٹ, گائیں اور دمبا
اچھا اس کے اندر ان کے نا نر مادے اور اس کی جنس سے جو مطلب یہ کہ جو جانور ہیں نا، جیسے اونٹ کے اندر اس کی اونٹنی نر مادہ دونوں شامل ہیں. اس میں ایڈ اس کی عمر کا بھی آپ کر دیجیے. جی انشاءاللہ پہلے میں ان کے ذکر کر دوں. اسی طریقے سے گائے کے اندر بیل، بھینس، بھینسا، مطلب جیسے ہمارے پاٹا وغیرہ کہا جاتا ہے وہ سارے شامل ہو جائیں گے. اچھا دمبے کے ساتھ مثال کے طور پر آپ مینڈھا، مینڈھی، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، نر مادہ ان کے اندر سارے شامل ہیں. اچھا اونٹ کی جو عمر ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس اس کے اندر کم از کم 2 سال ہونا چاہیے. اسی طرح بکرا، بکری، دمبا وغیرہ یہ 1 سال. یہ جتنی بھی جانوروں کی عمریں مقرر کی گئیں ان سے اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو یاد رکھ لیجئے ناظرین آپ کی قربانی کا فریضہ ادا نہیں. ہاں مثال کے دمبا یا مینڈھا اس کے 6 مہینے کا بچہ دور سے دکھنے میں اگر سال بھر کا لگ رہا ہے تب اس کی قربانی بھی باقاعدہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب 6 مہینے کا مطلب یہ کہ مینڈھا تھا، اس کا بچہ تھا، فرمایا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، فرمایا تم اسی کو ذبح کرو، اللہ اسی کو تمہارے لیے قربانی کے طور پر قبول. تو اس سے علماء نے نکالا کہ 6 مہینے کا مینڈھا. اچھا یہاں بکرا نہیں کہا دیکھیں میں نے، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے گائے نہیں کہی ہے، نہ میں نے اونٹ، گاں، بھیل. کون سا؟ دمبا یا دمبی، مینڈھا یا مینڈھی. یہ صرف 6 مہینے کا دور سے دکھنے میں اگر سال بھر کا لگے. اب اگر مثال کے طور پر آپ اس کو قیاس مطلب کسی بڑے جانور پر کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں اگر کم عمر میں لے کر آ جاتے ہیں آپ، پتہ چلتا ہے بھئی عمر کو نہیں پہنچا یا عمر میں کم ہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو لے کر آ جاتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے پھر آپ کی قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے جوابات دیے ہمارے پروگرام ایمان ٹی وی کے لیے قربانی کے مسائل کے حساب سے. تو ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا قربانی کے مسائل کے حساب سے. ماشاءاللہ سے قربانی عید الاضحیٰ قریب ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رکھا تھا. امام صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، ہم نے یہ ریکارڈنگ مسجد میں کی ہے کیونکہ امام صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہم نے پھر مسجد میں یہ ریکارڈنگ رکھی. تو امید ہے تھوڑا سا آواز کا ایشو ہوگا تو اس کی معذرت. تو بہت بہت شکریہ امام صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہمیں ناظرین کو بتایا کچھ بنیادی سوالات کے. تو پیشگی عید مبارک آپ کو، اور جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کو بھی حج مبارک. بہت بہت اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، ان کی قربانی بھی قبول کرے، تمام مسلمان بھائیوں کی قربانی قبول کرے. تو امام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.